سامعین 13ویں صدی 14ویں جو تھی وہ بدعمالی کی صدی تھی، لیکن اس میں لکھتے ہیں کہ حرام کھائیں گے لے حرام کو حرام سمجھیں گے، ظالم کو ظالم سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولیں گے۔ اس صدی 15ویں صدی کی اتنا شکایت ہے کہ ظالم لوگوں کو لوگ شریف اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا رحم دل اور شریف کہیں گے، ہوں گے ظالم۔ لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کو سچ سے بھی زیادہ اہمیت دیں گے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کریں گے، حرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے۔ 13ویں صدی کا ایک دن کھڑا تھا، صبح 14ویں لگنی تھی، ایک بندہ دانے پسوا یا اس میں درہم آ گیا ہے، اس نے کہا مجھ پر تو ناجائز ہے، کیونکہ مومن کے پہلے مومن کے نزدیک جائز نہ جائز اور بعد میں حرام حلال بعد میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ مومن کی شان لکھتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا وہ جان دے دیتا ہے، روحانی نفع نہیں چھوڑتا، جان دے دیتا ہے، روحانی نقصان نہیں کرتا۔ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی نگاہ میں مادی نفع اور مادی نقصان ہوتے ہیں، وہ لوگ ایماندار نہیں۔ 13ویں صدی لگی تو ہمارے شریف والے رو پڑے، عرض کیوں خلیفوں نے اتنا کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ اب تو 14ویں 15ویں ہے، ایمان مانگا کرو اللہ سے، جب تک ایمان مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، روزی بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ درہم کا چاندی کا وہ لے کر بھاگ پڑا، جیسے دانے پسوائے اس کا ہوگا، اس نے کہا میرے نہیں ہے۔ پھر گئے، جیسے تو نے دانے خریدے ہیں اس کے پاس کیا، اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ پھر گیا، جیسے دانے صاف کرائیں اس کا ہوگا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے صبح 14ویں لگ گئی۔ اب وہ تینوں بھاگ پڑے کہ ہم نے تو بے وقوفی کی تھی، جس کا بھی تھا آیا ہوا تھا درہم تو ہم نے واپس لوٹایا، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ تو وہ بھی صبح نکلا، اس نے کہا یار میں عجیب بے وقوف ہوں، آیا ہوا درہم دینے گیا تھا، شکر ہے انہوں نے نہیں لیا۔ اب انہوں نے ناک کھٹکائی تو اس نے کہا میرا، اس نے کہا نہیں ایمان سے کہتا ہوں میرا، عورت نے کہا میرا، اس نے کہا بابا کسی کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، مجھے بھول گیا تھا۔ تو اب جھوٹ کو کیونکہ دجالی راہ ہموار ہونی ہے، جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں ہم، برائی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جھوٹ اب دیکھو نالائن کروڑوں روپے وہ بات، کبھی ایسی بھی نالائن ہوتی ہے کہ انتہا بے وقوف نہیں کہے گا کہ ایسی نالائن ہوتی ہے۔ وہ ایک پھڑے والی نالائن برق پہنتے تھے، امام صاحب لکھتے ہیں یا وہ خشم برق پہنتے تھے۔ وہ ایک صحابی کے پاس آئی، وہ قبر میں لے گیا، 1500 سال کسی کے پاس نہیں آئی، اس کے پاس آ گیا۔ کتنا بڑا جھوٹ کو ہم سچ مان رہے ہیں۔ دجال کو تو مانیں گے نا، گولے شریف علی سرکار فرماتے تھے جب بھی دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانے گا۔ آپ افسوس کرتے تھے، فرمایا پاکستان جیسی بے وقوف قوم دنیا میں نہیں ہے، جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں۔ کعبہ شریف اور روضہ اقدس کا فوٹو بیچ رہا تھا، آپ نے چھین کر رکھ دیا۔ تو شیخ الجامی گھوٹکے شریف والے پڑھاتے تھے، انہوں نے عرض کی یا حضرت یہ کیوں چھین کر رکھا؟ آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو، اس کی قدر نہیں رہتی، ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں۔ پھر آپ نے 2 الفاظ استعمال کیے، فرمایا وہ بے ایمانو منافقو، تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، تبرکات بیچے نہیں جاتے۔ جو نالائن مبارک عرش سے ہو کر وہ 10 روپے کی در در پھر رہی ہے، کتنا ہم بے وقوف ہیں۔ کوئی انتہا، کیونکہ ایمان جو ہے عقل دار اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو بتایا ہے۔ مدینہ کر رہا تھا ایک بریلوی، آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ۔
وہ آ گیا، فرمایا وہ مدینے والا بھی اسلام کرتا گیا، 1,24,000 بھی اسلام۔ تمہیں مدینہ بےایمانو امام حسین سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ چھوڑ کر اسلام کے پیچھے جا رہے ہیں، تم مدینے جا رہے ہو، اسلام کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا صحابی کا۔ فرمایا صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ تیرے باپ کا نام؟ اسلام۔ تیرا وطن، تیری قوم؟ اسلام۔ تیرا وطن؟ فرمایا وہ بےایمان مدینے شریف کے رہنے والا ہے صحابی، وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا ترک وطن سنت نبوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو کہا یار، اس نے کہا وہ اسلام ہے تو وطن اگر نہیں ہے تو میں آپ بھی اپنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مدینہ منافق، اسلام کوئی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا ایک میلاد ملا کا بےایمان کا عام ہو جائے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچیں لگوانے آئے ہیں، بازاریں سنوارنے آئے ہیں؟ فرمایا ملا کا میلاد بےایمان کا عام ہو جائے گا، ولی کا میلاد نہیں رہے گا۔ یا حضرت ملا کا میلاد اور ولی کا میلاد؟ فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ، ملا کا میلاد آپ فرماتے تھے فساد دین کہتے ہیں سارے دین سے چھٹی ہوئی کام پکڑ لو، جسے فساد دین، جس طرح فساد سنت، مسواک کی بجائے ٹوس پہ ایسا ہے بے فساد سنت ہو جائے گی۔ فساد سنت مانا وہ اصل کام چھوٹ گیا اور نکال لیے نئے۔ تو دین کو چھوڑ، قوم کو برباد کر، نفس و شیطان کو شاد کر، جیب میری آباد کر، پھر میلاد کر۔ فرمایا یہ عام ہو جائے گا گھر گھر۔ سنو ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شاد نہ، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد کر۔ فرمایا یہ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ سے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ ہے مارے گئے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بایزید اندر کرن، وہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں اور کئی سال فقراء کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا۔ دو چیزیں فرمایا مشکل ہے، علم پر عمل کرنا اور علم کو سمجھنا بغیر تعلق فقیر کے فرمایا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا، علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جویا اور فقر ہے دانا ہے۔ وہ فرمایا بے وقوف عالم سے راہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ تو جویا رہا ہے، خود اسے راستہ کا پتہ نہیں، راہ فقیر سے پوچھ جس نے دیکھا ہے۔ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ سے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے، ان کے پاس خود ہی دین نہیں ہے۔ اب ہمارا فتاوی غیاث بہت بڑی کتاب ہے، شامی صاحب سے لیتے ہیں ائمہ کی پرانی ہزاروں سالوں، اس میں ہے کہ جو کسی کو بہشت کی بشارت دے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے، فرمایا وہ مطلق جہنمی ہے۔ مطلق جہنمی یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے۔ بہشت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی 10 صحابہ کو، جنہیں اشرم بشرا کہتے ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوا ہے، کسی نے کہا دیکھو بہشت کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا، آپ ناراض ہو گئے۔ پر میں جس کی بشارت میں نے نہیں جنت کی دی، تم نے کیوں دی؟ صحابی دے رہا ہے، اگلا صحابی بھی شہید ہوا ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس نے 2 درہم چنائے تھے مال غنیمت سے، وہ آگ بن کر اسے چمٹے ہوئے ہیں۔ اب جس کو دیکھو نا مراد بے ایمان کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر میلاد بھی آمد رسول مرحبا، وہ بے ایمان ہو آمد رسول، یہ تو یہ کافر مشرک جنہیں کو کتے سور سے بد کہا ہے، بے وقوف سے بے وقوف، بدترین سے بدترین انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جو مقصد لے آئے اس کو نہ مانو اور اس کی ناچو جھومو، اس کو خیرات خوشی کرو۔ یہ تو شیطانی لوگ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، ان کا حکم نہ مانو، جو مقصد لے آیا وہ نہ مانو اور ایسے خوشیاں مناؤ۔ تو سردار جہان کا جہاں عقل تقسیم ہوا، روحانیت کا بادشاہ، بے ایمانو اس کو آمد رسول پر مقصود رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وہ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو، یہ ہے مقصود رسالت۔ مقصود رسالت اسلام ہے۔
تو بھائی مانو کہو اسلام مرحبا، اسلام زندہ باد، آمد رسول۔ یہ تو عام بندہ یہی ووٹیں والے ہوتے ہیں شیطانی لوگ، یہ آئیں تم جتنا خوش آمد کرو، ووٹ نہ دو تم پر راضی نہیں جائیں گے۔ ہر بندہ جو مقصد لے آئے اگر اس کا مقصد پورا نہ کرو تو جتنا اس کی خوش آمد کرو، بے وقوف سے بے وقوف۔ تو جہاں دنیا عقل تقسیم ہوا، روحانیت کے بادشاہ سردار محبوب اسے آمد رسول پر، پھر کہیں گے اللہ نبی کا در سونا، صورت بھی سونی نہیں کہیں گے۔ آپ کو اللہ نے حسین بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حسین ہیں، نہ در سونا۔ اگر آپ کو حسین سمجھے تو داڑھی مبارک رکھنی پڑے گی، آپ کو بھی حسین نہیں کہتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین نہیں فرمایا، اسوہ حسنہ، اے لوگوں میرے محبوب کی عادتیں خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، عادت اسلام ہے اسوہ حسنہ۔ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے، برائی کو نیکی سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، ظلم کو رحم سمجھیں گے، وہی سچی ہے۔ اب شادی علیہ احمد ولی ہیں، یہ برل کا ولی سے کوئی تعلق نہیں۔ بے ایمان وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہی قرآن مجید۔ ارے میرے محبوب کے ساری خصلتیں آتے بھی خوبصورت، سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے بے ایمان ملا، جس کو دیکھو بحث کی ٹکٹ چلا رہا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں ساری عمرہ نہ کسی کو بہشتی فرمایا نہ کسی کو جہنمی، سوائے 10 مبشرہ کے، 10 صحابہ کے، باقی کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں؟ فرمایا جس نبی کو، اور جس کو نبی بشارت دے، باقی کسی کو نہیں۔ داڑھی مبارک پکڑ کر کہتے تھے، فرمایا اے لوگو اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے، ان سوروں نے دین سارے کو ختم کر کے بحث 10 روپے میں لگا دیا، 10 روپے دو تو بحثتی ہے۔ ارے 10 مبشرہ میں بھی دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر سے، دوسرے درجے۔ فذکر میں آیت پڑھ گیا، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، المحبوب اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت تو فرما، لیکن جس کے اندر ایمان ہے فائدہ اسے دے گی، جو بے ایمان ہے اسے تو فائدہ ہی نہیں دے گی۔ نبی کی تبلیغ فائدہ نہیں دے گی، ہماری کیا دے سکتی ہے؟ بات ایمان کی ہے۔ دوسرے درجے پر حضرت امیر عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کے نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ وہ رو رہے، بے ہوش ہو گئے، لوگ پوچھنے آتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو بشارت اللہ نے دی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو لکھوں جو میٹ دوں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ میرا نام جنت والی کتاب میں میٹ کر دوزخ مانی میں لکھتے تو کون پوچھے؟ فرمایا قسم عمر کا ایک پیر باہر ہوگا ایک اندر، پھر بھی عمر کو ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تو نہیں ڈالتا۔ سورہ نے پتہ نہیں قوم کو کیا کر کے کیا رکھ دیا، خود بے دین۔ یہی علامہ اقبال وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو عالم اور فقراء میں فرق کیا ہے؟ جب تک فقراء کے ہاتھ سے شعور، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے، وہ خود بے ایمان ہے، قوم کو بھی بے ایمان، ان کو تو ان کے پاس تو خود دین نہیں ہے ملا کے پاس۔ اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، واقف نہ بید اسرار دے، ون کنڈ دے بھگنے تھے دڑیں، علم مرغو عقل بالا اے پسر، علم پرندہ عقل پر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا علم کتابوں سے ملے گا، عقل ولی کے در سے ملے گا۔ جس عالم کو کسی ولی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس کے پاس تو دین ہے، جس کو صحبت نہیں ہے وہ بے دین ہے، قوم کو بھی بے دین کر دے گا اور خود بھی بے دین ہے۔ اس کی مثال ایک ہے، ہارون علماء اور ہارون، اس میں کیا فرق ہے؟ اب تو ہے تھوڑا سا، کتنا وقت ہے؟ نہیں۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری قلم رو سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک، ورنہ تجھے طلاق۔ بادشاہی سے اس وقت ادھر سواری گھوڑا تھا، 12 گھنٹے لگتے تھے، دن کھڑا تھا 6-7 گھنٹے، 200 عالم کو بلایا، انہوں نے کہا طلاق ہے، کیونکہ جا نہیں سکتی بادشاہی سے بحث۔
دو سوال ہیں اس وقت کا، آج کیا کروڑا عالم ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ کیوں قرون اولا کے قریب تھے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار نکاح پڑ گئی عورت، ساری عمر آپ کی پہلے تو پڑ جاتی ہے نا، دوسری بار نہیں پڑی تو آپ روتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی، ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تو دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی، ہم تو پتہ نہیں کہاں آئے بیٹھے. امام وقت بزرگ پکوڑے تل رہا ہے، بزرگ لینے گیا، دو جگہ رکھے تھے. اس نے کہا اس کا کیا بھاؤ ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کا کل والے 2 آنے آج والے 1.5. عجیب بات ہے، تازے جو ہیں وہ 1.5 آنے اور پرانے جو ہیں وہ 2 آنے. اس نے کہا وہی لے لے. اس نے کہا مجھے بتا. اس نے کہا ہوئے ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب بنے ہیں، یہ ایک دن بعد بنے، بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے آج نہیں بن سکے. تو وہ عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اتنا بڑے محدث ہیں، آپ کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں، تو آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ہم انصاری ہیں، وہ حکیم ہیں. اب 200 عالم نے یہی فتویٰ دیا. زبیدہ خانم باغ پڑی امام شافعی علیہ رحمت کے پاس. آپ نے ایک گھنٹہ دن کھڑا تھا، آپ نے فرمایا تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا، کہیں جانے کے. وہ مسجد میں بیٹھ گئی. دن چھپا جا کر نکاح بحال ہے. اس نے جا کر خیرات منائی تو سارے علماء کہنے لگے طلاق ہو گئی ہے، ذہن پر چوٹ لگی ہے، پھر یہاں رہی ہے، کہتی ہے میرا نکاح بحال. تو کہا زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے؟ اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ. 200 عالم گئے، ہارون الرشید گیا. آپ نے فرمایا ہارون الرشید وہ تیری بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی، مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے، مسجد میں اللہ کی بادشاہی. اب 200 عالم نے مار دیا، ایک فقیر نے بچا لیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، چڑھ رہی تھی، خاوند نے کہا ان اوپر والے سیڑھیوں پر پیر رکھو تو طلاق، یہ نیچے والی رکھو طلاق. بیٹھ گئی، 2 دن بیٹھی رہی. سارے علماء سے گھومے، انہوں نے کہا طلاق ہے کیوں؟ اس نے دونوں طرف شرط لگا دی ہے، یا بیٹھی رہ جاؤ اترنا تو ہے. تو ان کے ورثاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھاگ گئے، ہر جگہ سے مایوس ہو کر، علماء سے مایوس ہو کر. آپ نے فرمایا یہ تو آسان بات ہے یا حضرت کیسے؟ فرمایا لکڑی کی سیڑھی پر اتار، نہ ادھر پیر جائے گا نہ ادھر. اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے. ایک کافر تھا، اس نے یہاں کافروں کی نشانی ہوتی ہے جنوں کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، اس نے یہاں باندھی، اوپر 3 قمیص پہنے، چادر اوڑھ کر علماء کے پاس بھاگ پڑا. اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، اس کا معنی بتاؤ. انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، معنی بھی یہی ہے. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے، ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے، پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا معنی تو یہی ہے، معنی بھی یہی ہے. علماء پھر کر جا رہا تھا، کسی نے کہا وہ میاں فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر. میں نے کہا فقیر کا علم اور ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اور ہے، تو جا تو صحیح ہے. وہ کلیا دروازے سے کہتا ہے فقیر صحیح معنی بتانا، میری دماغ میں جگہ کر جائے. تو ویسے فقیر بنا ہوا ہے، بیٹھا ہے. سب علماء سے پوچھا، کسی نے مان نہیں دیا. معنی وہ بتانا جو مجھے نہ آتا ہو اور میرے دماغ میں جگہ کر جائے. آپ نے فرمایا بتا. تو یہی حدیث پڑھی تقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا کافر یہ چادر اتار، 3 قمیص پہنے ہوئے یہ بھی اتار، اندر تو نے کفر کی نشانی پہنی ہوئی یہ اتار دے، اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ پڑھ. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فقراء کے ہاتھ سے دین تھا، شعور تھا، علماء خود دین سے بہہ رہے ہیں. آج لوگ علماء کے ہاتھ آ گئے، خود کسی کو سمجھ ہے نہیں، جس طرح وہ کہتا ہے جھوٹ سچ مانے جا رہے ہیں. اب
ایک لڑکا سچ کہتا، سچ کہنا بہت مشکل ہے، ایک لڑکا سچ کہتا تھا، لوگ اسے مارتے تھے. تو ماں کہتی بیٹے تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں؟ ماں میں سچ کہتا ہوں. تو بیٹے سچ کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے. اس نے کہا ماں ہاں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتی بیٹا، تو سچ کہہ پھر لوگ مجھے مارے، میں نہیں مانتی. ایک دن وہاں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ماں تمہیں سچ کہوں تو بھی جوتی اٹھا کر بھاگ پڑے گی. اس نے کہا سب سے جاواں، ایک میں ماں تو دوسرا تو سچ کہہ، میں چھپتی ہوگی تمہیں مارنے کے لیے بھاگ پڑوں. اس نے کہا ماں میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے؟ اس نے کہا 2 سال. تو صبح تو نہاتی ہے، منہ دھوتی ہے، سرخی کجلا پاؤڈر خوب اپنے آپ کو سنوار کر کس کے پاس جاتی ہے؟ اس نے جوتا اٹھایا، خرچ ہوا تھا بچہ. ماں کو ایسے کیسا ہے؟ اس نے کہا اسی لیے ماں مجھے مارتے ہیں، سچ ہے تو مشکل. تو اللہ نے اب دیکھو ظالم کیسے، ایسے ظالم نواز اور شباز، یہ ظالم کو شریف کہتے ہیں. لیڈر پنٹ کے پاس جاؤ، عمر بن عبدالعزیز، 5 مرلے زمین، وہ بھی کچا کمرہ. آپ گئے، آپ کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی، تو وہ آپ یتیموں کو غریبوں کو مکان بنوا دیتے تھے. اپنی زمین ساری بیت المال میں دے دی، جو سرکاری زمین تھی اس میں مسافر خانے اور غریبوں کو مکان بنوا دیے. تو وہ گئی اپنے خرچ لکھانے، بیوہ تھی بچوں کا، یتیموں کا. تو کہتی ہے بی بی امیر المومنین کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا یہ کیا دیں گے؟ دیکھو بادشاہ کے خود جھاڑو دے رہی ہے. آپ آ گئے، چھنکاؤ کرنے لگ گئے، چھنکاؤ کرنے لگ گئے. تو اس نے کہا بی بی پردہ نہیں کرتی؟ اس نے کہا کیوں؟ دیکھو نوکر چھنکا کر رہے. اس نے کہا یہی امیر المومنین. جب مرنے لگے آپ کے سالے نے کہا اس کو دوسرا کپڑا دو، میلے ہیں، دوسرا سوٹ قمیض بدلو. بی بی نے کہا انہوں نے آج تک دوسرا لیا ہی نہیں، ایک ہی ہے. وہ بادشاہ ظالمو، لیڈر پنٹ کے پاس جاؤ، بے ایمانو، 5 بیگھے زمین سرکاری میں غریبوں نے مکان بنا رہے تھے. اس شباز کا اوپر ہیلی کاپٹر اور اس پر بلڈوزر پھرا دیا. جاؤ تو سینکڑے مکان ان ظالموں کے، بے ایمانوں کے، سوروں کے. اور سورت تمہارا نواز شریف جسے کہتے ہیں، ریونڈ جاؤ، 5 منٹ 20 منٹ کار چلتی ہے ان کے محلات سے. 500 ایکڑ میں محلات ہیں. دیکھو یہ تو ابھی شریف ہے، سور کمینے کیسے. اب جن غریبوں کو سور تم نے مکان گرائے وہ کب بنائیں گے ظالموں؟ ادھر دیکھو پارک، شباز کا مکان دیکھو، کتنا سرکاری زمین مکان ان کے سوروں کے، انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں. زرداری سور ہے پورا پاکستان اس کی جائیداد کھائے، وہ 10-12 روپے غریب سے موبائل کے کھینچ رہا ہے. اب ادھر طریق انصاف آ گیا. اور یہودین عورت جو کرنا ہوا ہے چھوڑے، جسے بے ایمان کا کوئی دین سے واسطہ ہی نہیں. آپ فرماتے تھے قائد اعظم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، پیر میاں علی شاہ صاحب آپ ناراض ہو گئے. فرمایا وہ داڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لوگ، اس کے بارے پوچھتے ہو. سارے کیا فدان کا اتفاق ہے کہ مرد جو مونچھیں داڑھی منوائے اسے بری عادت ہوتی ہے. سارے کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ ایک بخش بہت بڑا 100 سال کا شاعر ہو گزرا ہے علی شاہ، اس کی میرے باپ کافیاں پڑھتے تھے. میاں مال دنیا کہیں کم نہ آشا، ذرا قطرہ ایمان سمجھی کہ کوئی نہ. یہ ایمان کامل ہی کو نال ویشا، ہر وقت ہر آن سمجھی کہ کوئی نہ. قبر وچ اندھارا تو او تنگ جاہے، نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن ذرا ہے. وہ کلے دم دی گزران سمجھی کہ کوئی نہ. پڑھتے تھے میرے باپ، دعا دیتے تھے. ولی شعر تھا، اس کا شعر ہے. پھر پوچھا گیا کہ فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر کے لیے برابر ہے. اس کا شعر ہے کہ مچھاں داڑھی جو منائے بخشاؤ ضرور، شک ہی نہیں، یا ہوگا خسرا یا ہوگا مفور. یہ کلیم شیر سور بری عادت اللہ، یہ تاریخ انصاف ہے. ظالم لوگ ہیں، وہی بات ہے، ظالم لوگ انہیں شریف رحم دل سمجھیں گے. ظلم کی انتہا کہ بادشاہ کا حق ہے پہلے غریبوں کو مکان بنوا دے بیت المال سے. یہ سور گرا رہے ہیں پھر بھی ہمارے حاکم ہیں. وہی بات ہے کہ شریف کمینوں کو شریف سمجھیں گے لوگ، اور بے رحم کو ظالموں کو رحم. وہی وقت آ رہا ہے.
اور برائی کو نیکی سمجھیں گے. کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. او مسلمانوں کو تو گھر چکی رہو، یہ پرانا جاہلانہ رواج چھوڑو. معلوم ہوا بے پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج. اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو کہہ دو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھیں. یہ قرآن مجید ہے. اس کی صورت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تفسیر پڑھو. انہوں نے لکھا جن عورتوں کی آواز باہر جاتی ہے وہ برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتی. پھر فرمایا آواز باہر جائے بے پرد پہ نہیں. 16 دفعہ دنیا میں تھی، 17ویں دفعہ اب میٹنی. اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. رسول کا یعنی ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی شریعت منسوخ. حضرت امیر عمر صاحب کو توریت کا نسخہ مل رہا ہے. آپ گئے یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر تلاوت کرنے لگ گئے. آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا. آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے ایمان والے کے لیے میری تقریر. میں پہلے جب محبوب کا بےمان کو محبوب کی نصیحت تبلیغ فائدہ نہیں دیتے، ہم بدکاروں کو ہمارے تو وہی کتوں سے بدکار. تو یعنی تو مر جائے. کتنا محبت تھی. صدیق اکبر آپس میں قربان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے یہاں بد دعا تھی. یعنی تو مر جائے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا توریت پڑھ کر. پھر حضرت امیر عمر نے دیکھا یا رب العالمین میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے ناراض کیا. ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر راضی ہے. پھر آپ نے توجہ فرمائی. یہ بات ذہن میں رکھنا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم منو. یہ نہیں نعتیں پڑھو ہے زبان تیری ثنا خائیں رسالت اب جلد اور کرتا ہے دل ترا لندن کی بھی وکالت. دل یہودی کو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ 3 نشانیاں گانے والی ہم ہو جائیں گی، عورتیں بے پرد ہو جائیں گی، اور تیسری نشانی ہے کہ نوجوان موتام ہو جائے گی. تو دیکھو نوجوان موت عام ہے نہیں ہے. تینوں نشانیاں میں یہ کہتے ہیں وہ یہودی نے کہا 2012 تک دنیا مٹ جائے گی. غلط ہے. وقت نہیں بتایا گیا، نشانیاں بتائی گئی ہیں. وہ نشانیاں تینوں مل رہی ہیں. پھر آپ نے توجہ فرمایا تو قرآن میرے کو چھوڑ کر توریت کا قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. پھر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا. جہاں توریت کا قانون نہیں چل سکتا وہاں برٹش کا قانون چل سکتا ہے. اور آپ کو اس لیے اللہ نے بھیجا کہ میرے رسول کا ناسخ کوئی نہ ہو، میرا رسول سب کا ناسخ ہو. سبحان اللہ. تو بے ایمانو تم نے برٹش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سور کھانے والا بے ایمان کو ناسخ بنا دیا. آپ کی رسالت منسوخ کر دی. قانون جو اس کا چل رہا ہے، حکم جو اس کا چل رہا ہے، تو رسالت نعوذ باللہ منسوخ ہو گئی. اس نے کہا پیسے دوں گا، بیٹا دو، قانون برٹش کا چلائے گا، رسول کا نہیں چلائے گا. مخالف. ہم نے کہا یہ بیٹا ہے، پھر ہم مسلمان کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانے کی میلاد ہے. رسول خدا سے فراڈ. میلاد یہی ہے. میں نے آیت پڑھی ہے قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بلا نہیں سنائے گا، یہاں تک پڑھے گا. قد جاءکم من اللہ، قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. بس یہاں تک پڑھے گا. اب آج آگے میں نے سنا ہی نہیں.
احسان میرے رسول نے کیا کیا؟ احسان کیا ہے؟ میں نے بھیجا، میرے رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے محبوب نے آ کر قرآن پڑھا، تمہیں پاک کر دیا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، بے روزیت کو روزے دار بنا دیا، زانی کو زنا سے دور، فاسق کو فسق سے دور، ظالم کو ظلم پاک کر دیا۔ یہ میرا احسان ہے۔ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تو پہلے گمراہ ہوئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بے نمازی تو مستفیض ہوا ہی نہیں، اس پہ ایمان کا کیا ملا ہے؟ حقیقت کہہ رہا ہوں، کڑوی بات ہے۔ کوئی داڑھی مننے کا ملا دیا، کوئی بے نماز کا ملا دیا، کوئی روزے بے روزیت کا ملا دیا، فاسق زانی فاجر ظالم ان کا کوئی میلاد ہے نہیں۔ یہ ملا کا میلاد ہے، ولی کی میلاد وہی ہے۔ دین کو آباد کر، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد۔ یہ ہے اصل میں میلاد، یہ نہیں ہے مرچاں لگاؤ۔ یہ یہودیوں نے یہ طریقہ نکالا ہے، جلوس نکالو، جلوس میں یہودی مجوسی سکھ سب شامل شریک ہو جائیں، کیا کرو گے؟ کافر بے ایمان زانی فاسق فاجر، یہ جلوس نکلا ہے، اس لیے آئے ہیں آپ۔ یہ سب بے ایمان ملانوں نے نکالا ہے۔ خدا کی قسم میلاد ہوئے ہے، ہر وقت میلاد میں ہے، یہ صرف مہینہ نہیں۔ نماز پڑھ یہ میلاد ہے، روزہ رکھ یہ میلاد ہے، اچھے کام کر بروں سے بچ، خدا کی قسم یہی میلاد ہے، یہ مقصود رسالت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ کہو کہ آمد رسول مرحبا، نہ مقصود رسول مرحبا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت ہے نہیں، بلکہ 18,000 عالم کے رحمت للعالمین، جمع کثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں؟ تمہیں بے وقوفی ہم اپنی سنائیں، کتنا بے وقوفی، کتنا بے ایمانگی، کتنا کتنا ارتداد۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے اس جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو، جنت مل جائے گی۔ اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ دنیا کا جہان نہیں مل سکتا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی نہیں اواری کھیل کود، بل الدار الاخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اللہ نے فرمایا آخرت کا گھر اونچا، ہمیشہ رہنے والا اور بہت بہترین۔ دنیا کی زندگی اواری کھیل کود ہے۔ فرمایا جس طرح بچے بناتے ہیں کھیل کود اور مٹائی، یہ اسی طرح ہے دنیا۔ بلکہ بکری موئی پڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بکری دیکھی؟ یا رسول اللہ جی، فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس بکری کی اب مالک کے نزدیک۔ وہ مری بکری کو تمہارا دشمن لے جائے، اٹھاؤ گے؟ اسے روکو گے؟ آپ نے فرمایا اتنا قدر بھی دنیا کی نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے اگر دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا۔ ہر شخص کہتا ہے یہ جہان بغیر کیے نہیں ملتا، اور بیوقوف مولانا روم سیکرتار نے فرمایا بیوقوف نشانی ہے منگا ہے پندارا دان تاریخ را خواہد مرید نش آخر۔ فرمایا اندھارے سوچ والے سے پوچھو وہ اگلے جہان کے لیے کر، وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے۔ فرمایا وہ بے ایمان ہے، بغیر کیے بہشت نہیں ملتا۔ یہ جہان مل سکتا ہے خدا کی قسم، یہ دھوکہ ہے مولوی نے دیا ہے، بغیر کیے بہشت مل ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی کو بہشت کا پتہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے یا رب العالمین اگر مجھے تو جنت میں ڈالے تو ٹھیک، دوزخ میں ڈالے مجھے اندھا کر دینا، میں بہشت کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں وہ مطلق جہان میں ہے۔ ایک بات اور میں کرتا ہوں، ایسی بے ایمانگی بے وقوفی میں نے کہا جو پاکستانی قوم، آپ فرماتے تھے بے وقوف ہوگی۔ حسن بصری سرکار نے لکھا اور قیامت ایسے بے ایمان ایسے بے وقوف لوگ ہوں گے کہ جھوٹے فسانوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حسن بصری ایسے بے ایمان، یہ یار جھوٹے فسانے نہیں ہوتے ٹی وی میں، کیسے غور سے دیکھ۔ ایک بندہ رو رہا تھا، ایک بندہ وہ مجھے کہتا ہے کچھ بھی حضرت صاحب مجھ پر تو گڈی چڑھتی تھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، گڈی آ گئی، لوگ بیوقوف بیٹھے گئے، میں دوڑ گیا۔ تو یہی حقیقت، جھوٹے فسانے ان کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہی ہم نے۔ تو ہمارا دنیا میں نام ایک ہو سکتا ہے، ساری دنیا محمد حسین رکھے گی؟ میری سوچ کر بتانا، میں نے پہلے کہا ہے میری تقریر ایمان والے کے لیے ہے کہ ساری دنیا محمد حسین رکھے گی؟
نام عام ہوتا ہے، نام کیا ہوتا ہے؟ لقب ہوتا ہے خاص، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جب عموم میں اشتراک نہیں، بے ایمانو خصوص میں کیسے اشتراک؟ ساری دنیا کا سار، کنجر سار، مجوسی سار، یہودی سار، سار وہ نام مراد ہو۔ سار مانا جناب علی کرو گے پھر کافر ہو جاؤ گے۔ بے کالے سر، اللہ نے کافر کو کالا نام بالو مجال کتے سور سے بد فرمایا، کافر کی تعظیم کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو میں کالے کو سر تو کہہ دیتے ہو، کافر کو جناب علی کہو گے؟ کہتے ہیں نہیں، تو پھر نام مراد سکول والے اس کا مانا جناب علی کیسے ہے؟ کنجر کو جناب علی کہو گے؟ چھوٹے کنجر بڑے کنجر کہتے ہیں۔ ایسی بیوقوف لوگ ہیں کہ سر نام مراد، جب نام ایک نہیں ہو سکتا، کافر محمد صلی نہیں رکھے گا، ہم رام چندر، جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بے ایمانو لقب کیسے ایک ہو گیا؟ کافر سار، مجوسی سار، یہودی سار، کنجر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سار کہتے ہیں۔ تو میں سار کا معنی کرتا ہوں دلہ، تو میں کالے دلہ تھا نہیں تھا، جناب علی ہم نہیں کرتے۔ تو ہمارے اپنے القاب ہیں، حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا سردار صاحب، صوفی صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، سب کو حضرت صاحب نہیں کہوں گے، سب کو چودھری صاحب۔ لقب کبھی ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا، لقب تو اتنا خاص ہوتا ہے، لقب صرف بس اس معیار کے بندوں کو لگ سکتا ہے۔ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی سیٹوں پر، ہم نے خود پڑھا مستورات کی سیٹیں۔ تو زمانہ گزریا تو لکھا خواتین کی سیٹیں، تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات، وہ خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب لیڈیز و لیڈی ڈینا سے تعلق ہے، جس کو دیکھو نام مراد لیڈیز مانا جس کا 100 ختم ہو، کنجری لیڈی، وہ امتیاز ختم کر دیا، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے امتیاز کرتا ہے، نام میں، کام میں، افعال میں، معاملات میں امتیاز کرتا ہے۔ اچھے کا نام اور برے کا، اور اچھے کا کام اور برے، باقی سب نالی کے پانی ہے، دم مسکو ڈالو، پیشاب ڈالو، ٹٹی ڈالو، جو کوئی مرضی۔ اس لیے ہمارے اسلام میں یہ کنجری بھی لیڈیز، مجوسن بھی لیڈیز، یہودن بھی لیڈیز، تیری عورت بھی خاتون کی بجائے لیڈیز بن گئی ہے، ترقی کیا ہے اب نے۔ تو ہمیں اپنی تعلیم۔ ایک آخری بات کروں، حوالہ ہم سے لے لو، کاغذ بھی ہمارے پاس رکھے، تم انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہو۔ پہلے امریکہ نے 5-6 دن پھر نکال دیا، اب پھر انہوں نے پھر دے دیا۔ امریکہ کے سائنس، برطانیہ، سارے مل کر سائنسدان کافر، انہوں نے لکھا ہے۔ میں اسلام آباد کے عالم ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 2 باتیں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یورپ میں میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پولیو کے ٹیکے اور یہ پولیو کے قطرے سے اوپر کوئی حربہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ دوسرا اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، دوسری بات بتاؤں، پولیس آئے تمہیں ڈرائیں دھمکائیں، ڈرنا نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی نہ پلائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ہزاروں درویش نہیں پلائے، پولیس آتی ہے تو اے سی سب پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو آپ بھی انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں، ہم نے بھی نکالا ہے، ہمارے پاس رکھا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ جیسا ظالم یونیسیف کمپنی پلاتی ہے، کیڈٹ ڈاکٹر ہے جو عالمی ادارہ محکمہ صحت میں بھی رہا ہے۔ اس نے لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ دنیا میں انسانیت کا وجود ہی ختم کر، عالمی ادارہ محکمہ صحت کے ساتھ اس گنتی میں اس نے کہا پوری دنیا میں 600 پولیو کے مریض ہیں، پوری دنیا میں، جہاں کتنے ہیں دیکھ، پھر ٹی بی، کینسر، شوگر، دل کے دورے، لاکھوں لقمہ اجل ہو رہے ہیں۔ ادھر تو دوائی مانگی کیا رہا ہے، ادھر پولیو کے قطرے بچوں سے پیاس ہے۔ پھر اس نے کہا 5 لاکھ بچہ مار دیا عراق کا، دوائی بند کر کے، وہ بچے نہیں تھے۔ اس نے خاص لکھا کہ سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے دوائی کے لیے، تو امریکہ نے بم مار کے اڑا دیا۔ کیسا وہ کہتا ہے بے سمجھ مسلمان ہو گئے کہ پولیو کے قطرے، یہ تو ہے کم ایمان لوگ، تو جب جن پاس ایمان نہیں ہے، ایمان والوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا، میرا محبوب فرمائے گا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب العالمین میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ قرآن ہے، تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے،
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبتیں اور بیماریاں پہنچیں تو کافروں کی خوشیاں ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اللہ سے بھی اور کوئی سچا ہے. یہ مومنین کے لیے بتانا میرا حق تھا، بچنا آپ کا حق ہے. بزرگ لکھتے ہیں دشمن سے دودھ ملے نہ گنو. اور یہودن عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دیا. 10 سپارے یہود نصارہ کے حق میں ہیں. یہ مولوی کھا گئے، یہ تمہارے دشمن ہیں. پہلا ادب ہے، دوسرا غیرت اسلام میں، تیسرا کفر کی مخالفت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا؟ رسول کیا کچھ نہیں کیا. اس نے کہا یا رب العالمین تبلیغ، نماز، صدقات، خیرات، نوافل تیرے حکم مانے. اللہ نے فرمایا تو اپنے لیے کیا، تو میرے لیے کیا کیا؟ یا رب العالمین تو بتا. فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ، یہ میرے لیے ہے. یہ بات ہم میں نہیں رہی. حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا اس کے نامہ اعمال میں کیا ہیں؟ یا رب العالمین ساری نیکیاں. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا. یا رب العالمین یہ نہیں ہے. تو حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں گھیر دے، کیونکہ دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں. اور یہ کفر کے قانون میں بھی کسی نے کسی کے مال کا نقصان نہیں کیا، جان کا نہیں کیا، عزت کا نہیں کیا، وہ کفر کے قانون میں بھی چھوٹا موٹا مجرم نہیں ہے. مال کا نقصان، جان کا، عزت کا. پتہ نہیں ان سوروں کا کیا جرم ہے. شیخ صاحب نے کسی زبانی کہنے سے اللہ نے شیطان کو اپنا دشمن بنا دیا. کر کے لکھتے ہیں کہ جب جس حکومت کا مخالف طاقتور نہیں وہ حکومت بیکار ہے. ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا، وہ رونے لگ گیا. انہوں نے کہا جی وہ تو ہر وقت کی چلتا تھا، تنقید اچھا ہوا مر گیا. آپ نے کہا بے وقوفو میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، اب مجھے حق کہنے والا کوئی نہیں، میں تو فرعون بن جاؤں گا. بادشاہ وہ تھے سچ کہنے والا. پوری دنیا میں اے بے ایمانو، منافقو، ظالمو، پوری دنیا میں حق بات یہ عوام کے بنیادی حق ہے. حق بات کہنا اور جائز مطالبات، جائز تنقید، جائز مشورے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے. بلکہ دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے. یہ ظالم ہے. خدا نے اپنے دشمن بنایا شیطان، اس لیے بنایا کہ دیکھو میرا دشمن بھی ہے، اسے میں نے اختیار بھی کر دیا، پھر بھی میری بادشاہی جو ہے برقرار ہے. تو ایسے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، انہیں اپنے اعمال نہیں جو تنقید کرنے والے کو مارتے ہیں. ارے بادشاہ وہ تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے روئیں. یہ بے ایمان ظالم ہیں جو تنقید، چاہے تنقید بھی بندہ نہیں کر سکتا. سورو تم اگر کوئی جرم پکڑ کر سزا دیتے ہو تمہیں جائز بات نہیں بندہ نہیں، عوام نہیں کہہ سکتی. یہ اجازت نہیں ہے جائز بات کہنے کی. اللہ تعالیٰ چاند الفاظ میرے قبول فرمائے، جو مجھ سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ختم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ دے دو جان پڑھ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وعلى ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا رب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ اللہ نہ کیا کرنا. آپ نے کہا ایسا وقت آئے گا گلی گلی کوچے گھر گھر کفر ہوگا, مولوی بھی کفر کریں گے. یا اللہ منع کچھ نہ پڑے ہوئے تو وہ حرف ہے اللہ یہ ہے اللہ منع کچھ نہ دیکھ لے اللہ. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اس ذات ہے, اس کا تعلق دل سے ہے, تو یہ پڑھنے میں طاقت لگتی ہے. جب کہو گے نا اللہ طاقت لگے گی نا, اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اسے اس طرح پڑھا کرو اللہ تعالی اللہ. جب بھی اسم لو اللہ تعالی کہو کفر سے بچ جاؤ. اس لیے اذان بھی جو ہے وہ بھی کفر ہے. اس فضاویات میں یہ بھی بات ہے کہ اونچی آوازیں ہوں گی اور ملا کفر کریں گے, اذان کا پتہ نہیں ہوگا. بزرگ فرماتے ہیں نا اذان نہ اقامت کا کیسی ہے امامت. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بعض اخبار کہیں گے, اخبار شیطان کا نام, بعض کہیں گے محمد. یہ اس بات میں بھی کافر ہیں جو محمد لکھتے ہیں سکول والے. محمد اس بات میں کافر ہیں, اس بات میں کافری بڑے. اللہ کو گاڈ کہنا اس میں کافر ہو گئے. پڑھنے والے پڑھانے والے جو اتفاق کرتے ہیں ماں باپ سب ایمان سے فارغ ہیں. اللہ کو گاڈ اللہ کو تو اللہ نے فرمایا میرا 99 اسم ہے, اس ناموں سے مجھے یاد. اور نام کسی بولی میں نام نہیں بدلتا, نام وہی رہتا ہے. اس لیے ایسا. دوسرا ایک بات ہے کہ یہ پرفتن ماحول ہے. صدی کا میں نے بتایا نہیں, یہ عالم پریشانی. ایک بزرگ ہے مجھے جب یہ صدی لگی نا, فرمایا محمد شریف لوگ ایسے مرے ہوں گے جس طرح چیونٹیوں پر میڑا پھینک دیا جاتا ہے. ہزاروں لوگ مریں گے, لاکھوں لوگ یک لخت مریں گے. تو یہ حادثات ہوں گے, بڑے حادثات ہوں گے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو گھر سو نا تو کہا کرو یا رب العالمین میں اپنے گھر والے پیسے سب کو تیری امانت. سواری پر چڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ پڑھ کر چڑھو, پھر کہو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اپنی سواری کو تیری امانت دیتا ہوں. گھر میں حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور گھر جا کر روک کیا کرو. یہ بیماریاں پریشانی شیطان کے 9 بیٹے ایک نام مراد گھروں میں رہتا ہے, وہ لڑاتا ہے بیوی بچے, جھگڑے فساد بیماریاں تکلیفیں دیتا ہے. تو پھر گھر جا کر دروازے پر روک گئے کرو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے کرو. ایک بندہ تھا, اس سے بیوی لڑتی تھی, اس کے گھر فساد رہتا تھا, وہ گیا پیر. کیونکہ جب تک اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے. اس کی بہت بڑی وضاحت ہے. ہم کہتے ہیں اعمال نہ بدلیں حالات. پیر کامل جو ہے وہ بھی مریدوں کے اعمال بدلنے کی دعا کرتا ہے, حالات خود بخود بدل جاتے ہیں. تو پیر کے پاس گیا, یا مرشد ایسا ایسے آپ نے یہی وظیفہ ہے کہ دروازے میں روک کیا کر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر کیا کر. اسے کبھی بھول جاتا کبھی یاد آتا. مہینے کے بعد گیا بیوی قدموں میں گر پڑے.
روٹی پکائی، مٹھی بڑی بڑی محبت سے پیش آئی، وہ گیا پیر کے پاس، یا حضرت آج ایسا ہوا، آپ نے فرمایا میاں تو پڑھتا رہا، شیطان نکل گیا تو فرشتہ آ گیا۔ یہ دو باتیں میری یاد رکھیں۔ امان، ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا تو بیوی حاملہ تھی، اس نے کہا یا رب العالمین جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے میں تیری امان میں دیتا ہوں۔ چلا گیا، 3-4 سال کے بعد واپس آیا تو بیوی مر چکی تھی۔ اب خواب میں اسے بشارت مل رہی ہے، وہ میاں تو بیٹی کو اللہ کی امان دے گیا تھا، جا قبر میں کھیل رہی ہے، نکالا، اگر بیوی کو دیتا تو اس کو بھی امان تھا۔ سونا کوئی کھانا پکائے تو جو لنگر پکائے کہو نا، جو اہتمام کیا، خرچہ کیا، سب کا ثواب واسطے خدا کے تیرے مل کر قبل بسم اللہ لا الہ الا اللہ ختم الفاظ سارا تیری بات تو منظور مقبول علماء عالم اسلام خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کریں۔ کل اولیاء کرام صلاح صحابہ اہل بیت شہداء آمین۔ خاص طور پہ امی سین اسم کیا ہے تمہیں؟ کشور خاتون بخشے نا تو پورا پورا پا، اگر تیرے عذاب اچھے تو عذاب، اگر تیرے ثواب اچھے تو ثواب انعام اچھے سارے اہل مواد کو بخش اسلام درخت باقی یہ زندہ ہے یا رب العالمین بولا پڑے تقبل منا تقبل مولانا۔ کھانا جس طرح کھاتے ہیں اس طرح جوڑ بیٹھو، لنگر ہے نا، لنگر کھا لو۔ ایک بندہ اٹھ گیا، میرے خیال میں اس کو میری بات نہیں آتی، کون کا جانتے ہیں؟ جناب کھانا حسن بصری سرکار نے مومن کی 3 نشانیاں لکھی ہیں۔ ایک تو سچی بات، دین کی بات غور سے سنے گا، دوسرا فرمایا قبول بھی کرے گا دل اس کا، تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے، اس کو بڑا مومن وہ کہے میں غلط ہوں، دین کے حق احکام جو ہے سچا ہے، فرمایا وہ بڑا مومن ہے، کیونکہ اپنی بندہ غلطی تسلیم نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دین غلط ہے۔ ویسے تبلیغ آجی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں 4 لعنتیں جب پڑ جائیں، یا مجاہد آئے گا یا پھر عذاب، عذاب تو آنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ نشانیاں 3 ہیں، گانے والی عام عورتیں بے پردہ، اور بڑی نشانی ہے نوجوان موت عام ہو جائے گی۔ ایک تو شخصیت پرستی عام ہے، شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا، جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا، ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے، مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں ہے۔ یہ 4 لعنتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور میلاد منا رہی ہیں، جس کی آواز باہر جائے تو اللہ تعالیٰ
قوم برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا. وہ میلاد کا یا ملا سور نے نکالا دین کے چرخے اڑا گئے. ایک مجھے بھی دے دو. بس یہ لنگر کھا لیتے ہیں.